اب شیلاتے ہیں عظیم مذہبی سکالر جناب پیرزادہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری ڈی جی اوقاف پنجاب. آپ تشریفات ہیں، ان کی نامت سے پہلے نہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان محفظ عالم پاکستان. الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ارسلہ وعلام الہدی دارسا ومناہج الدین طامسا، فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلى آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد، جو سر اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. لائق صد اعزاز میرے مخدوم محترم صاحبزادہ والا شان زیب سجادہ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد فیض رسول حیدر رضوی صاحب، اور اس عظیم آستان پر تشریف فرما اکابر علمی اور دینی شخصیات، حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ لمحے بہت اعزاز اور افتخار کا باعث ہیں کہ مجھے اس قدر وقی اور عظیم الشان علمی، دینی اور روحانی مرکز میں حاضر ہونے اور پھر کچھ کہنے کی سعادت اور اعزاز میسر آ رہا ہے. حضرت مولانا روم نے کہا تھا کہ یہ دنیا کشش ثقل سے نہیں بلکہ محبت کے نظام کے تحت چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر کمتر ذرہ اپنے سے برتر ذرے میں گم ہونے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. ہر طالب اپنے مطلوب کی پیروی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لگن میں، اسی طلب اور تڑپ میں اس کی ترقی، اس کا ارتقاء اور اس کی بلندی اور اس کی پیشوائی جلوگر ہوتی ہے. مولانا روم خرد کا اشتہارہ تھے، اور خرد کا ایک اپنا بھانکپن ہوتا ہے، ایک اپنا غرور اور ایک اپنی تمکنت ہوتی ہے. لیکن جس وقت ان کا واسطہ
اور ان کی ملاقات شمس تبریز سے ہوئی تو ان کے غرور کا وہ بانک پن ٹوٹا اور ان کی شخصیت حلم اور جمال اور علم اور حکمت کا وہ آمیختہ بنی، اور پھر ان کی ذات میں سے شعر کا، حکمت کا، علم کا وہ جھرنا پھوٹا کہ جس نے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پورے خطے کو، ان کے پورے قریے کو نہال کر دیا۔ کونیاں اور ترکی اور وہ پورا مرکز جو ہے دنیا کے اندر ایک الگ شناخت کے ساتھ رونما ہوا۔ یہ دنیا کا ایک منظر ہے۔ میں آپ کو ایک اور منظر کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ گزشتہ صدی کی دوسری دہائی کے اندر ضلع گرداسپور سے ایک جواں سال، ایک خوبرو، ایک حسین جو ابھی زندگی کی اوائل بہاریں طے کر رہا تھا، میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ لاہور میں تشریف فرما ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ ایک محفل میں، ایک کانفرنس میں، ایک جلسے میں وہ حجت الاسلام حضرت شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلقہ عقیدت اور ارادت اور محبت میں آیا، اور پھر وہ جو پڑھنے تو کچھ اور آیا تھا، اس ذات کی جو حسن تھا، اس کا جو اورا تھا، اس کا جو زاویہ تھا، اس کے اندر وہ ایسا گم ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا ٹریک بدلا، اور پھر وہ جو ایک خاص عصری علوم تک محدود جس کو لوگ سمجھ رہے تھے، وہ لاہور سے سفر طے کرتا ہوا بریلی تک پہنچا، اور بریلی میں پھر انہوں نے وہ منزل طے کی جس کے بارے میں مولانا روم نے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت پرتاؤ تھی حضرت مجدد اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی، اور پھر اس خطے کے اندر انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کے عشق کا وہ چراغ اور وہ شمع فروزاں کی جس کی روشنی آج نہیں، کل نہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں، آنے والے خطوں اور آنے والے قریوں کو ایمان اور ایقان کے نور سے مزین اور منور کرتی رہے گی۔ مولانا روم جب دنیا سے جا رہے تھے تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، موت آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں دلوں کی دنیا پہ راج کرتا رہوں گا۔ یہ ہستی، یہ عظیم المرتبت ہستی، یہ اس خطے، نہ صرف اس خطے بلکہ پورے بر صغیر کی وہ عظیم علمی، دینی اور روحانی ہستی جنہوں نے نسلوں کو، جنہوں نے قریوں کو، جس نے خطوں کو وہ روشنی اور رہنمائی عطا کی جس سے قیامت تک انسانیت فیض یاب ہوتی رہے گی۔ برادران دین و ملت، آج اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ ان خانوادوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ، ان شخصیات کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ اور پختہ کریں، اس لیے کہ مذہبی طبقات کے اندر شاید
शायद नहीं यकीनन रासिखुल अकीदगी के इस बुलंद मयार पर खड़ी हुई हमें और शख्सियात बहुत कम नजर आती हैं। आज हमारी नस्लें जिन स्कूलों और कॉलेजों से तालीम हासिल कर रही हैं, वहाँ तामीर सीरत और तश्कील किरदार के सौते हमें खुश्क होते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के बैग का बोझ इतना वजनी हो गया है कि उनको ABC से ही फुर्सत नहीं है। हम उनको तज़किया और तहारत और मस्जिद और खानकाह के साथ वाबस्तगी का सबक सिखाएं तो कैसे सिखाएं। आज तालीम हमारे हाथ से निकलती जा रही है और मादियत ने हमारी जिंदगियों पर इस कदर गलबा कर लिया है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे के सामने किसी के घर का दरवाजा ना खुले, हमारी छत के साथ किसी की छत ना मिली हो। इन हालात में हमें इन रूहानी, इल्मी और दीनी खानवादों के साथ अपनी वाबस्तगी को मुअस्सर और मजबूत बनाना चाहिए। मैं बतौर ख़ास हज़रत साहबजादा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ हाज़िर होने का मौका अता किया और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे यकीन है कि ये इदारा, ये आस्तां, ये मस्जिद, ये खानकाह गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जिस तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए मीनार नूर का फरीज़ा सर अंजाम दे रही है, क़यामत तक इंशाअल्लाह ये मरकज़, ये खानकाह, ये महराब व मिंबर और ये मसनद उसी अंदाज में कौम का, उम्मत का रहनुमाई के हवाले से फरीज़ा सर अंजाम देती रहेगी। मैं बारे दीगर हज़रत साहबजादा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे पीरज़ादा डॉक्टर मोहम्मद तहरज़ा बुखारी साहब। हाँ जी, ना निकल गया मेरे। हाँ, खतीब पाकिस्तान, उनके सामने तकरीरें करता रहा हूँ। अच्छा, खतीब पाकिस्तान और तंजीमुल खुतबा के सदर, एक तंजीम बहुत पहले बनी थी खुतबा की, उसके सदर थे पीर सैयद मोहम्मद फादल शाह साहब जन वाले। ये उनके शहजादे हैं और माशाअल्लाह औकाफ के अंदर DG हैं हुजूर दाद साहब, वहाँ ये आज तशरीफ फरमा होते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर सुन्नियत का काम कर रहे हैं। दुआ अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज अल्लाह ताला फरमाए और इनको इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे आका नेमत नबरासुल मुहद्दिसीन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद साहब चिश्ती कादी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया अल इल्मु अफज़लु मिनल अबादा, फिर फरमाया अल इल्मु खैरुम मिनल अबादा, फिर मेरे आका ने फरमाया अल आलिमु अफज़लु मिनल आबद, और फिर फरमाया अल आलिमु अफज़लु मिनल आबद, और एक जगह तो मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया अल इल्मु अफज़लु मिन अल्फा सबीन अल्फा आबिदन मुतहज्जिदन कायमुल लैल साइमुन नहार। सरकार ने फरमाया एक आलम जो है 70,000 सूफी अबाद गजार, तहज्जुद गजार, रात को नफल पढ़ने वाले और सारा दिन रोजा रखने वाले, उनसे एक आलम अफजल है। वो कौन थे? वो मेरे आका नेमत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। आप सिर्फ काल की आलम नहीं थे। इल्म वाले जो है कुछ काल वाले होते हैं, कुछ हाल वाले होते हैं। आप कहेंगे काल हाल तूने क्या शुरू कर दिया? हजरत मौलाना रूम की बात हो रही थी। मौलाना रूम कुनिया के अंदर अपने दारुल में पढ़ा रहे हैं, एक बाबा पास आकर बैठ गया, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े वाजबी से हैं, बैठा हुआ है।
آپ نے سمجھا شاید کسان ہے، سبق ختم کیا تو بابا نے کتابوں کی اشارہ کیا، کہا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ مولانا کہتے ہیں بابا این کیلو کالس تو نمی دانی، یہ کیلو کال کی بات ہے، تو نہیں جانتا۔ آپ نے سبق ختم کیا، آرام کے لیے کمرے میں چلے گئے، بابا جی اپنے حال میں آئے۔ بابا جی نے کیا کیا؟ ساری کتابیں اٹھائیں، سامنے پانی کا تالاب تھا جیسے ہمارے تالاب ہے، تالاب کے اندر ڈال دی۔ طلباء دوڑتے گئے، استاد جی بابے نے بیڑا غرق کر دیا۔ کیا ہوا؟ اے ساری کتابیں پانی میں ڈالتی ہیں تالاب کے اندر۔ حضرت مولانا روم آئے، بابا یہ تو نے کیا کیا؟ ہماری برسوں کی کمائی جو ہے اس کو ضائع کر دیا، ساری کتابیں پانی میں ڈال دی۔ کہا مولانا کیوں خفا ہوتے ہو؟ ابھی نکال دیتے ہیں۔ کہا کیسے نکالو گے؟ ان کی تو سیاہی تو لوٹ چکی ہوگی، کچی سیاہی کی پہلے کتاب لکھی ہوتی تھی۔ اب بابا جی پانی کے اندر اترے، کتابیں اٹھائیں، فرمایا مولانا پکڑو اپنی کتابیں۔ جب کتابیں پکڑیں تو عجیب ہی منظر ہے کہ کتابوں سے پانی کے ٹپکا گرنے کی بجائے پانی سے کتابوں سے گرد اڑ رہا ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں بابا یہ چیز یہ منظر کیا ہے؟ کہا مولانا این حالست تو نمی دانی، یہ حال ہے تو نہیں جانتا۔ میرے آقا نعمت محمد سی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، آپ بھی ایک دن ایسے حال میں بیٹھے ہوئے تھے، گوکھوال کا نمبردار منیر احمد وہ آپ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور میں نے مسجد بنائی ہے اور ہمارے گاؤں کے اندر مرزئی بڑے ہیں، ہمیں ایک عالم دین دیجئے جو ان کا مقابلہ کرے۔ تو میرے آقا نعمت محمد سی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرماتے ہیں نمبردار صاحب تم خود کیوں نہیں جمعہ پڑھا لیتے؟ عرض کیا حضور میں تو پڑھا ہی نہیں، دارالعلوم میں گیا نہیں، اور میں نے پڑھوں، میں نے اسکول بھی نہیں پڑھا، میں کیسے جمعہ پڑھاؤں گا؟ آپ فرماتے ہیں میں کہتا تو جمعہ پڑھائے گا، حضور کیسے پڑھاؤں گا؟ آپ اندر گئے، ایک بڑا رومال لے کر آئے، رومال جو ہے نمبردار کے صاحب کے سر پر باندھ دیا۔ کہا نمبردار صاحب یہ میرا رومال تم نے سر پر باندھ لینا ہے، منبر پر بیٹھ جانا ہے، بس اللہ رسول کی باتیں تمہاری زبان سے نکلیں گی۔ نمبردار صاحب نے 50 سال جمعہ پڑھایا، 50 سال۔ 1996 کے اندر میں نے انہیں بلایا، تقریر کی، انہوں نے بڑی پیاری۔ میں نے پوچھا نمبردار صاحب کہاں سے پڑھے ہو؟ کہنے لگا خدا کی قسم کسی دارالعلوم کے اندر نہیں گئے۔ میں تقریر کہاں سے کرتے ہو؟ کہنے لگا میرے پیر میرے شیخ محمد سی اعظم کی ایک نظر کی یہ برکت، وہ جن کی ایک نظر جو ہے ایک نمبردار کو عالم دین بنا دیتی ہے، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اور خدا کی قسم ان کے شہزادے عاشق مصطفیٰ فدائے غوث الورا پاسبان فکر امام محمد رضا، میں نے کل بیان کیا تھا، مولانا نور مصطفیٰ سارزبی وہ کہتے ہیں میں پاک پتن حاضر ہوا تو ایک مجذوب رانی اس کی گر رہی ہے، کپڑے اس کے پرانے اور دوڑتا ہوا آیا، کہا مولوی کتوں آئے ہو؟ مولانا نور مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم شاہپور سے آئے ہیں۔ کہا لیل پور میں جاتے ہو؟ کہ ہاں جاتے ہیں۔ کہا لیل پور کے اندر وقت کا کتب رہتا ہے اس کے بعد بھی جاتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا نور مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے کہا مولانا بابا جی فیصل آباد بہت بڑا ہے، ہمیں کیا معلوم کون سا کتب ہے اس وقت کا؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی میرے پاس آئے، اپنا منہ میرے کان کے پاس کا کر کہنے لگے مولوی صاحب لیل پور کے اندر مولانا سردار احمد صاحب ہوئے ہیں، وہ وقت کے کتب دوران تھے، اور ان کا بیٹا جو ہے فضل رسول وہ کتب وقت ہے اور غوث پاک کا مقبول نظر ہے۔ غوث پاک کے نہیں، قسم خدا کی دینے والے پیارے آقا ان کی مقبول نظر تھا۔ آپ لوگوں نے لوگ جانتے ہیں پیر صاحب نے ایک دفعہ داڑھی سفید کی، دوبارہ پھر کالی کی تھی، پھر دوبارہ سفید کی، داڑھی کو کلف لگانے لگے، میں اوپر تھا تو میں نے کہا حضور اعلیٰ کا فتویٰ ہے، سنو گے مولوی تم صحیح کہتے ہو؟ میں نے کہا فتویٰ میں نے پڑھا ہے، کہنے لگے آج تک نہیں لگاؤں گا، داڑھی بالکل سفید ہوگی۔ حافظ شفیع صاحب، آسی صاحب، یہ سارے دوست عمرے کے لیے گئے، جب مدینہ طیبہ والدعا کے پیارے چہرے والے واللیل کی پیاری زلفوں والے نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ شریف کے سامنے قبلہ پیر صاحب گئے، بس ایسے مراقبہ کیا تھوڑی دیر، ایک سیکنڈ کے لیے، فوراً باہر نکل آئے۔ ہم سب بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ پیر صاحب تو پہلے مراقبہ کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ مراقبے میں رہتے ہیں یہاں سرکار کی جالیوں کے سامنے، آج کیا ہوا؟ کمرے میں آئے، آپ کا وہاں مریض ہے ارشد متوا، اس کو کہا کہ جلدی کلف لے کر آؤ، وہ لے کر آیا،
کلف لگائی، غسل کیا، پھر بن ٹھن کر پھر دوبارہ کے حاضری دی۔ اب یہ سارے احباب جو ہیں پیر صاحب کے ساتھ جو تھے وہ کہنے لگے یہ تو آپ نے کیا کیا ہے، اگر آپ نے کالی کرنی تو پاکستان سے کر کے آتے۔ پیر صاحب نے کہا میری مرضی، لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے سارے کہتے ہیں حضور یہ آپ نے کیا کیا۔ جب زیادہ ان لوگوں نے اصرار کیا، بار بار سوال کیا، تو فرمان لیں گے تم میرا سر کھا رہے ہو، جن کی بارگاہ میں آیا ہوں، جب میں کھڑا ہوں انہوں نے کہا پہلے جا داڑھی کالی کر کے پھر میرے کو واضح نہیں۔ یعنی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ رشتہ تھا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ داڑھی جو ہے نا ایک جنگلی کبوتر کی طرح نیل گو کالی جو ہے نا، اس کے بارے میں عرض کا فتویٰ ہے۔ کیوں مفتی صاحب، مفتیان اکرام بیٹھے، میں نے کہا ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر گولڈن ہو کالی کے میں کالی میں کوئی اور رنگ تھوڑا سا ملا لیا جو پھر حرام نہیں ہے، اگر وہ کالی جنگلی کبوتر کی گردن کی طرح جو چمکتی ہے اگر وہ کالا رنگ ہے وہ حرام ہے۔ تمہارے پیر صاحب تو جو کالی کرتے اس کے اندر یعنی کہ گولڈن رنگ ہوتا تھا۔ تو جب گئے بس ایسے ہی کرے واپس آ گئے۔ جب حافظ شفیع صاحب حافظی صاحب نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا، یہ کیا، فرمایا میں جن کی بارگاہ میں آیا ہوں انہیں مجھے ایک منٹ بھی کھڑے ہونے دیا، کہاں سے بگی داڑھی لے کر آئے ہو، جاؤ پہلے داڑھی لگا۔ مدینے والے پیارے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہ رشتہ تھا، اور ساری زندگی انہوں نے پیارے مصطفیٰ اور بھئی یہاں سرکار کی عظمت کے لیے جلوس نکلا، سارے مولوی کو اسپتالوں کے اندر داخل، پہلے ہی 2 دن پہلے ہی داخل ہو گئے، کسی نے کہا مجھے دل کا مسئلہ ہے، کسی نے کچھ کہا کہ بلا پیر صاحب گئے، حاجی صاحب سے بھی کہا کہ حاجی صاحب آج نہ جاؤ، آج وہاں مار بڑی پڑنی ہے، لیکن جب وہاں گئے جب مار شروع ہوئی انہوں نے لاٹھی چارج شروع کیا، حاجی صاحب دوڑ کہا فضل سردارم کے بیٹے اب جانا نہیں ہے، یہیں کھڑے رہنا ہے۔ کھڑے ہو کر اتنی 3 ٹانگیں انہوں نے توڑ دی، 8 ٹانگیں توڑی انہوں نے، اور آپ کے سر پر 58 ٹانگیں لگے تھے۔ ہسپتال کے اندر لے کر گئے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ بلا ناغہ غسل کرتے تھے، بلا ناغہ اچھے نئے کپڑے پہنتے تھے، اور کپڑے پہن کر پھر کھڑے ہو کر مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود اعظم جو ہے اس کی تعداد ان کی اپنی تھی، وہ پڑھتے تھے 1111 مرتبہ، پھر کوئی کام کرتے تھے۔ ہسپتال کے اندر گئے، ڈاکٹروں نے کہا یہ مر جائیں گے، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اتنا خون بہہ گیا ہے، فرمایا پیچھے ہٹو۔ غسل خانے کے اندر گئے، پہلے غسل کیا، غسل کر کے پھر نئے کپڑے پہنے، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ پوری حاضری دے کر اب دروازہ کھول دیا، ڈاکٹروں سے کہا آؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو تم رشتے کرنا ہے۔ اور پھر کیا تھا، اب تشریف لاتے ہیں ہمارے امریکہ سے آئے ہوئے مہمان جناب مولانا حافظ ڈاکٹر محمد عثمان صاحب قادری رضوی۔ گرامی قدر آج کی نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھے۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد۔